قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، صرف اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام بتاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، لیت شعری، کاش یہ بات میرے شعور میں آ جائے، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ملک یمن کے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ کی بے انتہا، بے شمار اور لا تعداد رحمتیں ہوں ان ہستیوں پہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق ہو جانا، جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور انہی کے نقش قدم پہ اللہ والے چلے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ کی نبوت کی صداقت کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے زمانہ مستقبل کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ باتیں من و عن پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا آئندہ ہوں گی۔ یہ کسی انسان کے سچے ہونے کی اور نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی بات بھی خلاف حقیقت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ وحی کے ذریعے سے تھیں۔ اللہ نے وحی فرمائی، القاء فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نطق فرمایا، اس کا تکلم فرمایا، اور صحابہ کرام تک وہ باتیں پہنچی۔ ان پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ بھی ہے کہ لوگ بڑی اعلیٰ ترین گاڑیوں کے اوپر مسجدوں میں حاضر ہوں گے۔ اس زمانے میں جب پیدل کا سفر تھا، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ اور اونٹوں پہ سواری کی جاتی تھی، اس زمانے کے مطابق یہ باتیں سمجھ نہیں آنے والی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس وقت ارشاد فرمائی ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ 2683 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر امتی رجال، میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یرکبون علی سروش کاشباہ الرجال کاشباہ الرحال، فرمایا وہ ایسی سواریوں کے اوپر، سیٹوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے جو کچاووں کی طرح ہوں گی۔ کچاوا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر سفر کرنے کے لیے ایک ڈولی سی بنائی جاتی ہے، پردے کے لیے بھی اور موسم سے بچنے کے لیے بھی، چونکہ عرب یہ صحرا کے اوپر مشتمل ہے، تو صحرا کی تپش سے اور لو سے بچنے کے لیے ڈولی بنائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈولیوں کی طرح کی کچھ سواریاں ہوں گی، اور فرمایا یرکبون علی سروش، ان کی بڑی اعلیٰ اور نفیس سیٹیں ہوں گی، ینزلون علی ابواب المساجد، وہ مسجدوں کے گیٹوں کے اوپر آ کر رکیں گے۔ پہلی نشانی آپ نے یہ بیان کی، یعنی میری امت کے پاس ایسی سواریاں موجود ہوں گی، نمازیوں کے پاس ایسی سواریاں موجود ہوں گی جو مسجدوں کے دروازوں کے اوپر آ کر رکیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے اس زمانے کی یہ بات ہے جب ان چیزوں کا کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ اور دوسرا پہلو، دوسری نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نساؤہم کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف، ان کی عورتیں، یہ تو دیندار ہوں گے لیکن ان کی عورتیں گھر والے دیندار نہیں ہوں گے،
لباس پہننے کے باوجود ان کی خواتین برہنہ ہوں گی، اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، ایسا باریک لباس ہوگا جس سے جسم چھلک رہا ہوگا، جسم کی رنگت نمایاں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا چست لباس ہوگا کہ جسم کے جو اونچی اور نیچی جگہ ہیں، نشیب و فراز ہیں، وہ بالکل واضح ہو رہے ہوں گے۔ نمبر 3، نہایت ہی مختصر لباس ہوگا۔ یہ تینوں معنی ہی اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نمازی ہوں گے جو بڑی بڑی اعلیٰ ترین مہنگی ترین گاڑیوں کے اوپر، مسجدوں کے گیٹوں کے اوپر موجود ہوں گے نمازوں کے اوقات میں۔ اور امام البانی رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور بات کہی ہے ضعیف ترغیب و ترہیب کے اندر، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز جنازہ کے لیے مسجد کے گیٹوں پر موجود ہوں گے، مسجدوں کے اندر حاضر ہوں گے، نمازوں کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہمارا تو ادھر نظام کچھ اور ہے نا، ہمارے جنازگاہیں بنی ہوئی ہیں، عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یہ یاد رکھیے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنازگاہ کے اندر جا کر وہ فرضی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یاد رہے، جو جنازگاہ ہوتی ہے یہ قبرستان کا حصہ ہے، وہاں آپ نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، وہ قبرستان کی جگہ ہے، اس لیے آپ جنازگاہ کے اندر جا کر کوئی بھی نماز نہ پڑھا کریں۔ یہ جو جنازہ ہے اس کے اندر رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ سامنے میت موجود ہوتی ہے، اور جہاں بھی اتنی قبریں موجود ہوتی ہیں، اگر جنازگاہ ہے مخصوص جگہ ہے، اس جگہ پہ آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نفلی ہو یا فرض ہو یا سنت ہو یا کوئی بھی نماز ہو۔ جنازے کے علاوہ جنازہ ایک دعا ہے۔ انہوں نے فرمایا امام البانی، یہ لوگ جنازے کے لیے تو مسجدوں میں آئیں گے بڑی اعلیٰ ترین گاڑیوں کے اوپر، دوسرے شہروں سے سفر کر کے، لیکن نماز کے لیے یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عورتوں کی، جن کے گھر والوں کی یہ کیفیت بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنازوں کے اندر تو شریک ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ دوسری نشانی ان عورتوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، فرمایا انہوں نے اپنے سر کے بال یہ سر کے اوپر اکٹھے کر کے باندھے ہوئے ہوں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے العجاف، یہ بڑی سلیم اور سمارٹ ہوں گی، غذا کا اور خوراک کا بہت زیادہ خیال کرنے والی ہوں گی، کہیں جسم بڑھنا چاہے۔ آپ نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت برساؤ، یہ لعنت کے قابل ہیں۔ لو کان وراءکم امۃ من الامم خدمہن نساؤکم کما خدمکم نساء الامم قبلکم۔ امت محمدیہ، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری یہ عورتیں جن کے اوصاف اور جن کا وصف ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ عورتیں اس طرح اس امت کی، ان کے مردوں کی، ان کی عورتوں کی یہ خدمت کرتے جس طرح تم یہود و نصارہ کی عورتوں سے خدمت لیتے ہو، ان کو لونڈیاں بنا کے۔ یعنی امت محمدیہ کی یہ عورتیں اگر اسی ڈگر پہ چلتی رہتی اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں بھی ان کی غلامی کے اندر زندگی گزارتی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آخری امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 7118 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، فقیہ امت حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ کیا نشانی ہے؟ حتی تخرج نار من ارض الحجاز، حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ اتنی بلند ہوگی تضیء اعناق الابل ببصرہ، کہ وہ آگ بصرہ کے جو اونٹ ہیں ان کے اونٹوں کی گردنوں کو وہ روشن کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ سعودیہ میں نمودار ہوگی اور اس کی روشنی ملک شام تک پہنچے گی، ملک شام تک۔ اور یہ بصرہ یہ وہ شہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، سردار ابو طالب کے ساتھ اور دیگر قریشیوں کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے. آپ اسی شہر میں پہنچے جو بصرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوتی ہے جو اپنے مامت خانے سے نکل کر آیا اور اس نے سردار ابو طالب کو متنبہ کیا کہ اس بچے کو واپس بھیج دو، مجھے ان کی جان کے بارے میں خطرہ ہے. پوچھا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب یہ وادی سے نیچے اتر رہے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، اور جو سفر کیا جاتا ہے یہ پہاڑوں کے درمیان ہی کیا جاتا ہے، اس جگہ کو وادی کہا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب یہ بچہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یہ نیچے اتر رہے تھے کہ ان کو درخت اور پتھر سلام کہہ رہے تھے، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کہتے. آپ نے ارشاد فرمایا ملک شام کے جو اونٹ ہوں گے ان اونٹوں کی گردنیں حجاز میں پھیلنے والی آگ سے یہ روشن ہو جائیں گی. اور یہ آگ کب پھیلی؟ 654 ہجری یعنی 7ویں ہجری کے اندر، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کی بات ہے. مدینہ طیبہ میں بدھ کا دن ہے اور 3 جمادی الاخری ہے. بدھ کا دن ہے، دوپہر کے وقت زلزلہ پیدا ہوا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مارکہ آرا کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس میں بڑی تفصیل بیان کی ہے امام ابو شامہ المقدسی الشامی سے، جو ملک شام کے بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں. زلزلہ پیدا ہوا اور کیفیت یہ تھی کہ 2 دن اور تیسرا دن بھی بدھ کا دن، جمعرات اور جمعے کا دن، 3 دن زلزلے کے جھٹکے لگتے رہے. اور کیفیت یہ تھی دیواریں بھی لرز رہی ہیں، چھتوں کی کڑیاں اور شتیر بھی لرز رہے ہیں، اور دروازے بھی لرز رہے ہیں. پوری زمین کے اندر بھونچال محسوس ہوتا ہے. اور جب جمعے کا دن آیا، بنو قریظہ کی طرف سے ایک ایسی آگ نمودار ہوئی جو بہت بڑی آگ تھی، آنن فانن ہی پھیلتی گئی. اور اس آگ کی 3 بڑی لپٹیں تھیں جو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آگ کے 3 بڑے مینار ہیں. 3 بڑے مینار. یہ آگ پھیلی. ایک وادی حرہ ہے، وادی حرہ میں پہنچی. وادی حرہ اس وادی کو کہا جاتا ہے جس کے نوکیلے اور سیاہ پتھر ہوں. میں نے خود ان پتھروں کا مشاہدہ کیا ہے. یہ اتنے نوکیلے ہوتے ہیں انسان تو کجا جانور بھی ان پتھروں پر نہیں چل سکتے. پوری وادی حرہ کو گھیرا، حتیٰ کہ عراق سے آنے والے جو حاجیوں کا رستہ تھا مدینہ طیبہ سے مکہ جانے کا، وہ رستہ بھی اس آگ نے بند کر دیا. 1 دن یہ آگ رہی، 2 دن رہی، 3 دن رہی، حتیٰ کہ یہ پورا مہینہ آگ چلتی رہی. اور لوگوں نے یہ تبصرہ پیش کیا اور انہوں نے قسم اٹھا کر یہ باتیں کہی ہیں کہ یہ آگ اتنی بھی یعنی بلند تھی، لیکن اس کے باوجود مدینہ طیبہ میں اس آگ کی تپش موجود نہیں تھی، لیکن روشنی تھی. روشنی، یہ آگ پھیلی اور احد پہاڑ کے قریب آئی. مدینہ والے سبھی توبہ کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرنے لگے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگ کو وہاں پر روکا. اس وقت کی بات ہے کہ بصرہ کا جو شہر ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ملک شام کا جو مشہور شہر ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ اس آگ کا مشاہدہ کیا گیا اور لوگوں نے بتایا واقعتاً ایک ایسی آگ نمودار ہوئی ہے جس سے ہمارے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی ہیں. کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں ملک شام. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے. ایک آگ کی دوسری کیفیت ہے یا دوسری مرتبہ ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے 3083 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیت شعری، کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراء تضيء منها اعناق الابل بروقا. کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ملک یمن میں ایک مقام ہے جس کا نام جبل وراق ہے.
اس جبل وراق سے آگ کب نکلے گی، کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے۔ کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اللہ ذوال جلال والاکرام نے نہیں بتایا، اس لیے نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اتنی ہی بات کا علم ہوتا جتنا اللہ ذوال جلال والاکرام وحی فرما دیتے۔ اگر آپ ہر چیز جانتے ہوتے تو پھر قرآن و مجید نازل کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، صرف اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ ذو الجلال والاکرام بتاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، لیت شعری، کاش یہ بات میرے شعور میں آ جائے، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ملک یمن کے جبل وراق میں جب یہ آگ نمودار ہوگی، اور اس آگ سے بھی ملک شام کا جو مشہور شہر ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے، جس کا نام بصرہ ہے، اس آگ کی روشنی ملک یمن سے ملک شام تک بھی پہنچے گی۔ یہ کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری آگ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2901 نمبر پہ، وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ ایک دوسری روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرموت وغیرہ کی طرف سے یہ آگ نکلے گی، لوگوں کے پیچھے بڑھ جائے گی، یہ آخری آگ ہوگی، اور لوگ اس آگ سے ڈر کے آگے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کا سانس پھول جائے گا، یہ آگ پیچھے رک جائے گی، جب یہ محسوس کرے گی کہ لوگ اب نسبتاً فریش ہو چکے ہیں، ان کا سانس بحال ہو چکا ہے، یہ آگ دوبارہ ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ آگ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہانک کے ملک شام کے اندر لے کر آئے گی، اور قیامت میدان محشر یہ ملک شام کے اندر لگے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے فضائل شام کے اندر ایک حدیث ہے، آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ یہ جو ملک شام ہے، ارض المحشری، یہ محشر کی سرزمین ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ عرفات کے اندر جہاں پہ حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ میدان محشر لگے گا، وہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے ملک شام کے اندر میدان محشر لگے گا، اور کل کائنات کے لوگ وہیں پر اکٹھے ہوں گے، اور ان کو اکٹھا کرنے والی جو آگ ہوگی وہ ملک یمن سے نمودار ہوگی، اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ملک شام کے اندر لے کر آئے گی۔ تو یہ آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں۔ تیسری پیش گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2181 نمبر پر موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت کی یہ نشانی ہے، حتی تکلم السباع الانس، کہ درندے انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ درندے چیر پھاڑ کرنے والے جانور، شیر ہے، چیتا ہے، یہ اس قسم کے جو جانور ہیں، یہ انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ ابھی تو شاید یہ زمانہ نہیں آیا۔ دوسری بات، آپ نے ارشاد فرمایا، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَظْمَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، ایک وقت آئے گا کہ آدمی سے گفتگو کرے گا، کیا؟ اس کے جوتے کے جو تسمہ ہے، تسمے کا جو سرا ہے، وہ سرا انسان سے گفتگو کرے گا۔ یہ موبائل فون ہے نا، آپ دیکھ لیں، یہ معمولی سا اس کا ایک سوراخ ہے جہاں سے ہم بولتے ہیں، معمولی سا، یعنی نہ نظر آنے والا۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنی دیر تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موبائل کی یا آگے جو چیزیں آنے والی ہیں ان کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز، وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ، آدمی اپنے گھر سے نکل جائے گا، گھر سے نکلنے کے بعد
اس کو اپنے گھر کی پوری معلومات ہوگی، اس کی ران اس کو خبر دے گی کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وَتُخْبِرُهُ فَقِدُهُ، اس کی ران خبر دے گی۔ اور یہ بات یاد رہے، قیامت کے روز جب انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، سب سے پہلے اس کے جس عضو کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، انسان کی دائیں ران ہوگی۔ یہ دائیں ران بول کے بتائے گی کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیے ہیں، اس کے بعد باقی اعضاء کی باری آئے گی۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے بڑھیے، چوتھی پیش گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3595 نمبر پر یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غربت ہے، فاقے ہیں، کام نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی، دہاڑی نہیں مل رہی، ابھی موجود تھا۔ دوسرا بندہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ زنی بہت ہے، ڈکیتی بہت ہے، راہ جاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عدی ہل رأیت الحیرہ، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے ہیرا۔ یہ ہیرا کہاں پہ ہے؟ یہ عراق کے اندر ہے۔ ہیرا یہ عراق کے اندر ہے، اور یہ جو کوفہ، بغداد یا اس قسم کے جو علاقے ہیں اس کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہیرا دیکھا ہے۔ آپ نے یہ بشارت دی، فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٍ، اگر زندگی نے وفا کی، عمر لمبی ہوئی، لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، تم دیکھو گے اس ہیرا سے، ملک عراق سے، اور اس غیر مشہور مقام سے ایک عورت اکیلی ہوگی، اونٹ کے اوپر سوار ہوگی، کچاوے کے اوپر موجود ہوگی، عراق سے چل کر مکہ مکرمہ آئے گی۔ 1882 کلومیٹر کا سفر ہے آج کے حساب سے، جب روڈ سیدھے ہو چکے ہیں، اس زمانے میں ظاہر بات ہے یہ زیادہ ہوتا۔ 1882 کلومیٹر، 2500 کلومیٹر کا سفر یہ عورت اکیلے میں کرے گی، اور کیفیت یہ ہوگی اونٹ کے اوپر سوار ہوگی۔ اس کو سفر کے اندر شامیں بھی آئیں گی، صبح بھی آئیں گی، دن بھی آئیں گے، راتیں بھی آئیں گی، مگر فرمایا یہ بیت اللہ میں آ کر طواف کرے گی۔ یہ 2000 کلومیٹر کا ایک جانب کا سفر ہے، پھر یہ دوبارہ 2000 کلومیٹر یہ عراق پہنچ جائے گی۔ فرمایا اس عورت کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ بندے نے شکوہ کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رازنی بہت ہے، ڈکیتی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا امن ہوگا، اور یہ واقعتاً پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں امن ہوا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی کیفیت تھی، کسی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا عدی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کے جس قبیلے کے، جس جگہ کے یہ خود ہے، وہاں کے جو ڈاکو ہیں، وہاں کے جو شاطر اور ٹھگ باز لوگ ہیں، جہاں وہاں کے جو خبیث لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، جنہوں نے شہروں کے اندر فتنے بھڑکائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں پہ جائیں گے؟ کہنے لگے کہ میرے دل میں سوچا یہ بات ناممکن سی لگتی ہے، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی، اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی۔ پھر کہتے ہیں عدی بن حاتم، کہنے لگے وہ وقت بھی آیا، میں نے وہ وقت دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، اکیلی چلتی ہے، اور مکہ مکرمہ آ کر پہنچتی ہے۔ اس عورت پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بے شک اس کو راتیں ہی، ظاہر بات ہے جب اونٹ پہ سفر کرنا ہے، 4000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، یہاں سے سعودیہ 3500 کلومیٹر ہے، 3500 کلومیٹر فضائی ہمارا جو سفر ہے، یعنی اتنا طویل جو سفر ہے،
اگر کوئی عورت یہ کرے گی اس کو کوئی یعنی خوف نہیں ہوگا. عدی کہتے ہیں میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا عدی وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٍ، اگر زندگی نے وفا کی، میری بات کو یاد رکھنا، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے، ایران فتح ہوگا. ایران کا پہلا نام فارس تھا، اس کو پارس بھی بولا جاتا ہے. شروع میں فا ہے تو فارس ہے، شروع میں پے آئے تو پارس بولا جاتا ہے. دو نام ہیں یہ، فارس اور پارس، یہ ان کے پرانے نام ہیں. 1935 عیسوی تک یہ نام ان کے یہی تھے. 1935 سے لے کر پھر انہوں نے 1935 کو پھر انہوں نے اس کا نام ایران رکھ دیا. آپ نے کہا یہ ایران فتح ہوگا. میں پھر حیران ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ بن ہرمز، ایران فتح ہوگا. ایران کا جو بادشاہ ہے کسریٰ بن ہرمز، کیا اس کا مال، اس کے محل کی چیزیں، کیا وہ مال غنیمت میں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز، کسریٰ بن ہرمز. عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جن لوگوں نے ایران کو فتح کیا، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جب یہ ایران اور اٹلی یہ فتح ہو جائیں گے تمہیں اتنا مال غنیمت ملے گا، اس مال غنیمت سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا. ظاہر بات ہے اس وقت اسلام بڑا کمزور تھا. اسلام کو جا کر طاقت ملی ہے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر، اور اس وقت یہ ایران فتح ہوتا ہے. کہنے لگے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ایران کو فتح کیا. اور تیسری پیش گوئی عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی اگر زندگی نے وفا کی تو دیکھے گا لَتَرَيَنَّ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ. ایک زمانہ آئے گا آدمی اپنی مٹھی کے اندر سونا لے کر آئے گا، ایک مٹھی کے اندر چاندی لے کر آئے گا. وہ کسی کو دے گا یار یہ سونا تم استعمال کر لو، چاندی تم استعمال کر لو. کیفیت یہ ہوگی کہ نہ کوئی سونا قبول کرنے والا ہوگا نہ کوئی چاندی قبول کرنے والا ہوگا. لوگ اتنے امیر ترین ہو چکے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ زمانہ امیر المؤمنین شیخ الاسلام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، جنہیں امام سیوطی نے 5ویں خلیفہ راشد قرار دیا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 ہیں. 5ویں نمبر پر خلافت کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام لیا ہے، جن کی پوری خلافت کے اندر، پوری عمارت کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. بیت المال بھرا پڑا ہے، گودام لیے جا رہے ہیں. کہاں پوری ریاست میں جو مقروض ہے وہ بیت المال سے پیسہ لے اور جا کر قرض اتارے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی بیت المال سے پیسے لے جا کر اپنی شادی کرے. سب کچھ تقسیم ہوتا رہا، اس کے باوجود بیت المال بھرے کے بھرے رہے. عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں لوگوں 2 چیزیں تو میں نے خود دیکھی ہے. عراق سے عورت چلی ہے، مکہ مکرمہ پہنچی ہے، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور دوسری بشارت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاوریں تھیں اس زمانے میں، ایک اٹلی تھا دوسرا ایران تھا. ایران کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اسی طرح اٹلی کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ جو تیسری بشارت ہے یہ تم دیکھ لینا یہ کب ملے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق و احترام بٹھائے.